آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسان کا گوشت کیوں منگوایا تھا، اور یہ بھی جانیں گے کہ ایک باز عورت جس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کس کے ذریعے عطا کی۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ جب موت کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھیں کیوں نکال دی، اور جب آنکھیں نکل گئی تو اس کے بعد کیا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے آپ پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو اس لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پر جا رہے تھے۔ تبھی آپ موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے آپ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، میری کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پر جا رہے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے میرے بارے میں پوچھے کہ میرا رب، میرا پروردگار مجھے اولاد کب عطا کرے گا۔ اس عورت کی بات سن کر آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے وقت تمہاری باتیں اللہ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس جانے لگے تو انہیں اس عورت کی یاد آئی، اور آپ نے اس عورت کے پاس جا کر اس عورت سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا تو وہ بہت بلک بلک کر رونے لگی، اور وہ عورت بہت زیادہ روئی، مگر کیا کرتی، کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ بہرحال اس بات کو وقت گزر گیا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن ایک فقیر اسی عورت کے گھر کے باہر آواز دیتے ہوئے جا رہا تھا کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی دے دے۔ جیسے ہی اس عورت نے فقیر کی آواز سنی تو وہ عورت فوراً گھر سے باہر نکل کر آئی۔ تو فقیر نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تم مجھے جتنی روٹی دے گی، اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ وہ عورت فقیر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی، اور وہ اپنے گھر میں گئی اور اس نے 4 روٹیاں لا کر ان فقیر کو دے دی۔ وہ فقیر بہت خوش ہوا اور وہ وہاں سے دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سال میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نواز دیا۔ سبحان اللہ! اس عورت کو اب تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار پھر جب وقت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس عورت نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دوڑی دوڑی آپ علیہ السلام کے پاس آئی، اور آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب سنا اور دیکھا تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے طور پہاڑ پر چلے گئے۔ اس عورت کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، تو نے فرمایا تھا کہ اس عورت کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی، لیکن یا اللہ، اس کے یہاں تو 4 بیٹے ہو گئے ہیں۔ اے پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برتن اور ایک چھری دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے، لیکن پہلے ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دیجیے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی طرف چل پڑے، اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے۔ لیکن تعجب کی بات تھی کہ کسی بھی بستی والوں نے گوشت نہیں دیا اور صاف صاف انکار کر دیا۔ جیسے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا ہی رہے تھے کہ تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا، اور اس شخص نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا
اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح سے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ اتنا سننا تھا کہ اس فقیر نے برتن سے چھری اٹھائی اور اپنے بدن کے الگ الگ حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر طور پہاڑ پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے اور گوشت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، بستی میں سے تو کوئی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے اپنے جسم کے الگ الگ جگہوں کا گوشت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہی تھے، بس یہی تمہارے سوال کا بھی جواب ہے۔ اے موسیٰ، وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کے الگ الگ حصوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا، اسی فقیر سے اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے اللہ کے نیک اور برگزار بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا، یعنی جب اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کو موت دینی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کی روح قبض کر کے لے آئے۔ یاد رکھیں، نبیوں کو کبھی موت نہیں آتی، لیکن وہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ ان کے پاس بہت ہی ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ اب اللہ کا حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے موسیٰ، میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلیے، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں پر چلنا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو۔ اتنا سنتے ہی وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں، میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت علیہ السلام کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ نبیوں کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتوں کو بھی تماچا لگا دیا اور تماچا مار کر کہنے لگے کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ مجھے مارو گے، اور ہمارے لیے تماچا لگانے کی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ملک الموت کا نام بھی بے ادبی سے لے لے تو اس کی روح کانپ جائے۔ لیکن یہ تو اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ مار دیا۔ اب میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تو وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس سے ملک الموت کی ایک آنکھ باہر نکل آئی۔ پھر موت کا فرشتہ اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیج دیا، ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا اور پھر ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، جب تو ان کی بارگاہ میں گیا تو ان سے جا کر کیا کہا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا کہ چلیے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اب اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ یعنی کہ ملک الموت علیہ السلام پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر آئے اور بہت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے موسیٰ، اب اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھیے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔
یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کی کیا چاہت ہے؟ تو پھر موت کے فرشتے نے کہا کہ پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے ذرا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی دیر اور مہلت دے۔ اب آپ کو معلوم ہے تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت مانگ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹوں سے مل سکے۔ تو میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگاتے ہی پھر رونے لگتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے، اس کو اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے کی اتنی دیری کیوں؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو طور پہاڑ پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تجھ سے ملنے کی خوشی تو ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے اس چھوٹے بیٹے کی بھی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا۔ میرے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روٹی روزی کا کیا ہوگا؟ اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اب تک تو دیری کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم تھوڑی دیر اور کرا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو تم یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنی لاٹھی مارو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری۔ لاٹھی مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنی لاٹھی ماری۔ لاٹھی مارتے ہی وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بہت پا سکے، مگر اس کے منہ میں بھی ایک ہرے رنگ کا پتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کا دل چاہا۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کی تہہ میں ایک پتھر، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا، اور کیڑے کے منہ میں پتا۔ جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو ایک انسان ہے، مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو میرے بھائیوں، بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکلوں کو مٹا دے گا۔ اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔